السلام علیکم، میں ہوں مرتضیٰ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منگل اپ یوٹیوب چینل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سید جاوید شاہ صاحب۔ ان سے گفتگو کریں گے الطاف حسین صاحب اور ایم کیو ایم لندن سے متعلق خبروں پر، تازہ ترین تیز ترین سرگرمیوں اور خبروں کے اوپر۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کہ چینل اگر اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں، اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیا کیجیے۔ جاوید شاہ صاحب، 17 جنوری کی تاریخ جو ہے وہ ایم کیو ایم لندن کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس تناظر میں کہ جو اس وقت سرگرمیاں بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ شہر بھر میں بینرز کی بھرمار اور بڑے دیو قامت سائز کے جو ہے اور بڑے بڑے پینافلیکس آویزاں کیے گئے ابھی گزشتہ دنوں میں شہر میں، شہر قائد میں، اس کے علاوہ اندرون سندھ اور پنجاب کے بھی کئی شہروں پر۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب سے لے کر سندھ کے شہروں اور کراچی سمیت مختلف علاقوں میں کراچی کے جو ہے وال چاکنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ اس تمام چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور 17 جنوری کو جو ایم کیو ایم کی سندھ ہائی کورٹ میں جو کیس کی جو تاریخ دی گئی ہے، اس تناظر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں جو متحدہ لندن کی جو لیگل ٹیم ہے اور اس کی تیاریاں اور یہ اس تناظر میں یہ تمام معاملات آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے موقع کی مناسبت سے مرتضیٰ صاحب۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت جو ایم کیو ایم لندن کے حوالے سے جو خوشخبریاں آ رہی ہیں، جو اس کا اعلان الطاف حسین نے کیا تھا، وہ سامنے آ گئی ہیں۔ وہ صورتحال بگل بج گیا ہے، یعنی کہ جو ان کی ایک جشن کا جو اس کے عوام تیار بیٹھی ہے، تو اس کا ایک یعنی کہ بگل بج گیا ہے۔ اب اس کا میدان میں آنے کا عمل شروع ہو رہا ہے ان کے جو کارکنان کا۔ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اس وقت 17 جنوری جو آپ یہ بتا رہے ہیں، تو اب عدلیہ بھی وہ فیصلے دے گی جو ان کا یعنی کہ قانونی حق بنتا ہے۔ عدلیہ اس وقت پاکستان کی آزاد ہے اور اس پہ کوئی پریشر بھی نہیں ہے، نہ کوئی دباؤ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی فلانا دباؤ، یہ دباؤ، یہ سب ایک جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور ایک ان اداروں پہ الزام لگاتے ہیں۔ بہرحال عدلیہ پاکستان کی آزاد ہے۔ اس نے حالیہ دنوں میں عمران خان کے حق میں بھی فیصلے دیے، عمران خان کی مخالفت میں بھی دیے۔ پاکستان میں عدلیہ کا نظام ایک مؤثر چل رہا ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کو یہ مزید مؤثر نظر آئے گا، اور 17 جنوری کو بھی اسی قسم کا کچھ آپ کو انڈیا ملے گا۔ اب کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جو آویزاں ہیں، بینر اور بڑے بڑے یہ سب چیزیں، یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم پہ جو اعلانیہ یا غیر اعلانیہ پابندی تھی، اس میں کسی حد تک بلکہ کافی حد تک نرمی آ چکی ہے۔ اور وہ حلقے جن پہ یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ جناب وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں، کہ وہ رکاوٹ نہیں ڈال لے، نہ انتظامیہ کی طرف سے کوئی کام کیا جا رہا ہے۔ ہاں، ایم کیو ایم لندن کی طرف سے تواتر کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے اپنے مخالف جماعت کے حوالے سے کہ جناب وہ ہماری پارٹی، جو ہمارے ہی لوگ ہیں، وہ ہم پہ پابندی لگانے کے لیے پاپڑ بیل رہے ہیں اور ادھر ادھر وہ دستخط دے رہے ہیں کہ جناب آپ نے یہ کس کو اجازت کیسے دے رہے ہیں، کیا ہو گیا یہ، مطلب انہوں نے یہ الزام لگایا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، جبکہ ایم کیو پاکستان نے اس کی تردید کی ہے کہ جناب ہمیں کوئی ان کے آنے سے کوئی نہیں، نہ ہم کسی کو رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ بہرحال یہ الزامات در الزامات کا ایک سلسلہ ایک دوسرے کی طرف۔ بہرحال ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ شہر میں کوئی تصادم کی فضا پیدا نہ ہو۔ کئی جگہ سے بینر آویزاں بھی کیے، پھر اتارے بھی گئے، پھر لگا دیے گئے، تو اس طرح کے واقعات سامنے آئے، مگر بہرحال بڑے جوش و جذبے سے کارکنان میدان میں آئے ہیں۔ الطاف حسین کی تصاویر لے کے میدان میں اترے ہیں۔ رن چھوڑ لائن، نارتھ کراچی، قصبہ کالونی، بلدیہ ٹاؤن، یہ تمام سیکٹر فعال ہو گئے ہیں شہر کراچی میں، جو ماضی میں بڑا اپنا ایک مقام رکھتے تھے، ان کی کامیابی کا جو ضمانت سمجھے جاتے تھے یہ سیکٹر، بالخصوص برس روڈ سیکٹر جو ہے حوالے سے۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں سامنے بڑی خوش آئند ہے، اور حالیہ دنوں میں ایک خبر ابھی یہ آئی تھی کہ 15 جنوری کو جو 9-0 پر سب لوگ پہنچے، تو اس کی انہوں نے مصطفیٰ عزیز آبادی جو ان کے نمائندے ہیں وہاں کے رابطہ پر، انہوں نے کی سختی سے تردید کی کہ ہم نے کسی کو 9-0 کی ابھی یہ دعویٰ نہیں دیے، نہ ان کو ہم نے ہدایت دی ہے کسی کارکنان کو۔ یہ کارکنان کو انہوں نے دوسرے معنوں میں
ये कहा कि ट्रैप किया जा रहा है, कई ऐसी साइट्स हैं जो चलाई जाती हैं कि भाई वहाँ पहुँचे और ये पहुँचे, क्या कि उनको ट्रैप करके गिरफ्तार किया जा सके। तो उन्होंने इसकी वाज़ेह अल्फाज में तरदीद की है कि 9/0 पे 15 जनवरी को हमने किसी को नहीं बुलाया। ये उनका एक वीडियो बयान आया। इसके अलावा उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है कि गिरफ्तारियों के हवाले से कस्बा, बल्दिया और अपना जी दूसरे जी। सेक्टरों के कारकुनान कुछ गिरफ्तार हुए हैं। बहरहाल ये सिलसिला अभी फ़िलहाल पूरे जोश व खरोश से चल रहा है। उनकी फ़ालियत जो कारकुनान की और उनके कारकुनान जो फ़ाल हुए हैं शहर में, और उसके हवाले से उनके मुखालफिन भी जो फ़ाल हुए हैं। जावेद साहब, ये जो इतनी तेज़ तरीन सरगर्मियाँ इस वक्त शहर कायद में और अंदरून सिंध और इसके अलावा पंजाब भर में भी जारी हैं, जिसकी मुख्तलिफ जो है फुटेज मौसूल हो रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से, उसमें वाज़े देखा जा सकता है। और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने एक बयान में भी ये चीज़ जारी की कि अब हम सर से कफन बांध कर मैदान में आ गए हैं और अब हम पीछे नहीं हटेंगे। या आप उनका बयान और ये तमाम मामला किस तनाज़ुर में देखेंगे? असल में देखिए, तबसरा निगार और सियासी मुबसरीन जो इस पे गहरी निगाह रखते हैं, उन्होंने इस पे गहरी निगाह रखी भी है। और उनके तबसरे कुछ यूँ हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है, जो पॉपुलर जमात है वो पीटीआई है। जी जी। पीटीआई के अवाम में, जी जी। चाहे पीटीआई ने कितना ही पाकिस्तान में गलत प्रोपेगेंडे से किया हो या अपनी पजीराई अवाम में, क्योंकि मगर बहरहाल पीटीआई का अपना एक अलग वो है। अवाम में मकबूलियत को आप ये नहीं कह सकते कि उनकी मकबूलियत नहीं है। अब पीटीआई का जो अल्टरनेट समझते हैं जो लोग, वो जी ये जी। समझते हैं कि अगर पीटीआई को कोई मुंह दे सकता है, आम लैंग्वेज में ये कहा, सियासी तौर पे कोई पीटीआई को जवाब दे सकता है, तो वो सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन है। अल्ताफ़ हुसैन भी वही नारा लगा रहे हैं जागीरदार, जो हमने देखे, जो हमने माजी में बातें की थी वही सामने आ रही हैं। हमने माजी में जी आज से, जी। अगर आप हमारे वीलाग देखें माजी में, नाजरीन जो देखते हैं मुसलसल हमें, वो ये देखेंगे उसमें हमने ये कहा था कि अगर MQM अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान में एंट्री देगी या उनको इजाज़त मिलेगी तो वो पंजाब में आप में अपनी तहरीक का आगाज़ करेंगे नए सिरे से। तो आज भी आपने देखा शेखुपुरा में अभी जलसा होने वाला था, मगर उसको कार्नर मीटिंग में तब्दील कराने का कहा गया, तो उन्होंने कहा हम कार्नर मीटिंग नहीं करेंगे, हम जब भी करेंगे जलसे से अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। तो इसलिए वो आने वाले दिनों में सियासी सरगर्मियों का बाज़ाब्ता आगाज़ जो है उनका, वो पंजाब से ही होगा। पंजाब में वही नारा, वही जो फ्यूडल के खिलाफ, वही समाज को तब्दील करने का तबकाती कशमकश का जो अमीर से अमीर तर हो रहा है, गरीब से गरीब तर हो रहा है, उसकी ये जो पाटने के लिए ये सब चीज़ें, तो इसके लिए जिसके लिए पीटीआई कहती है कि गरीब के इंसाफ मिलना चाहिए, हकीकी इंसाफ के लिए अल्ताफ़ हुसैन मैदान अमल में उतरेंगे और पंजाब में वो ये नारा लगा के होंगे। तो इससे उनके वोट जो है पीटीआई के सियासी मुबसरीन कह रहे हैं तकसीम होने का इम्कान है। और अल्ताफ़ हुसैन को एक वहाँ की जो ज़ैली जमातें हैं, जो जनूबी पंजाब में पहले ही उनकी जड़ें हैं, माजी में भी थी, तो वो उनकी जमात में जोक दर जोक शामिल होंगे और एक नई जमात समझ लें मजबूत बन जाएगी वहाँ की जमात। तो पीटीआई के मुकाबले पे पंजाब में ये कह सकते हैं कि जबकि इसकी तरदीद उन्होंने की है कि हमें कोई नहीं लाया जा रहा, मगर बहरहाल सियासी मुबसरीन ये कह रहे हैं कि उनको मद्दे मुकाबिल उतारा जा रहा है। जावेद साहब, कराची के जो तलबा और तालबात का जो तालीमी कत्ले-आम जारी है पिछले 3-4 साल से, और उसमें एक बड़ी बारीक और घिनौनी ये वारदात की जा रही है पिछले कई सालों से। इस दफ़ा के अगर आप जो है नताइज अगर देखें तो सिर्फ 66% जो है प्री मेडिकल के जो तालबात हैं, उसका अगर हम रेशो देखें तो सिर्फ 34% जो है प्री मेडिकल के तालबात कामयाब करार पाएँ तलबा व तालबात, और 26% प्री इंजीनियरिंग के तलबा व तालबात कामयाब करार पाए हैं, जिसका मतलब है कि 74% इंजीनियरिंग के तलबा व तालबात फेल करार दिए गए और 66% प्री मेडिकल के तलबा व तालबात को जो है वो फेल करार दिया गया।
تو کس قسم کی عجیب و غریب یہ صورتحال اس وقت کراچی میں جاری ہے، اور کوئی سلسلے میں نہ ہی پلیٹ فارم ان بچوں کے پاس موجود ہے، نہ ہی کوئی سیاسی جماعت اس سلسلے میں واضح طور پر آواز اٹھا رہی ہے، اور نہ ہی ان کے اس کیس کو باقاعدہ طور پر لڑا جا رہا ہے کسی مضبوط پلیٹ فارم کے ذریعے سے. دیکھ آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں یہ؟ اور اس کے مقابلے میں اگر ہم اندرون سندھ دیکھیں تو وہاں سے 90% اور 86% اور 80% طلبہ جو ہے کامیاب قرار دیے جا رہے ہیں. دیکھیے، اس میں یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بالخصوص کراچی شہر میں یہ ایک ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ظلم و زیادتی کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں سب سے زیادہ آواز بلند کرنی چاہیے ہم کو پاکستان کو، سب سے زیادہ آواز بلند کرنی چاہیے جماعت اسلامی کو، سب سے زیادہ آواز بلند کرنی چاہیے پی ٹی آئی کو، اور سب سے زیادہ آواز بلند کرنی چاہیے پیپلز پارٹی خود کو. پیپلز پارٹی کی جو جی شہری جماعت کے جو نمائندے ہیں یہاں کے، یہ سب کا آگے، سب کے بچے کراچی میں بھی پڑھ رہے ہیں. جی یہ ہاں. نہیں کہ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کا بچہ یہ فیل ہو گیا تو یہ پاس کر دیا، تو اس میں یعنی کہ پیپلز پارٹی میں اردو اسپیکنگ بھی ہے، ان کے بچے یہیں پڑھ رہے ہیں. یہاں جو کراچی میں سندھی بستے ہیں ان کے بچے ہی پڑھ رہے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ پچھلے دنوں بھی ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس سے دوبارہ امتحان لینے کا کہا گیا تھا، تو اس حوالے سے بھی پچھلی مرتبہ ہی ہوا تھا. اب اس مرتبہ ہی ہوا ہے، تو جو پیرنٹ ایسوسی ایشن کے ایک ہمارے یہاں سربراہ ہیں ندیم مرزا صاحب، جی جی انہوں نے اب کے مطالبہ کیا ہے کہ جناب یہ جو اب یہ نہیں ہوگا کہ امتحان دوبارہ لیا جائے، اب یہ ہے کہ اسکروٹنی کی جائے، ان کی کاپیوں کی اسکروٹنی کی جائے. جو لڑکے فیل ہو رہے ہیں کہ ان کی کاپیاں نکالی جائیں، جو لڑکے ہیں جنہوں نے امتحان دیے ہیں ان کی کاپیاں نکالی جائیں، ان کاپیوں کو چیک کیا جائے کیا اسسمنٹ کرتے ہوئے کسی نے غلطی کی ہے یا کسی نے جان بوجھ کے ان کو کیا ہے، وہ کاپی بتائے گی. تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے تمام شہری جو حلقے ہیں اور شہری جو حکومتیں ہیں جو یہاں کی پارٹیاں ہیں ان سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ حکومت سے مطالبہ کریں کہ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، اور یہ کاپیاں نکالنے کا مطالبہ کریں کہ جو طالبات فیل کیے ہیں ان کی کاپیاں واپس لی جائے، اور اس کو اسسمنٹ کیا جائے کہ کہاں غلطی ہوئی ہے، کس کی غلطی ہے، کیا جان بوجھ کے فیل کیا یا اس نے کاپی میں لکھا ہی ایسا ہے کہ فیل ہو گیا. تو یہ سب ایک دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بہرحال اس سے ایک بڑی تعصب کی بھی ایک وہ پھیل رہی ہے. اس سے ایک پیپلز پارٹی کو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے کہ ان پہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ اس طرح سے کوئی تعصب ہو رہا ہے خدا نہ خواستہ یا کوئی اس طرح سے ہو رہا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں ندیم مرزا جو ہمارے یہ پیرنٹ ایسوسی ایشن کے جو ہیں یہ سربراہ ہیں، تو انہوں نے اچھا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں جو ان کے جو پچھلے سال ہوا تھا اس سے بھی کوئی خاطر خواہ نتائج جی برآمد جی. نہیں ہوتے. 15% مارک بڑھا کے انہوں نے اس کو پاس کر دیا تھا لوگوں کو، مگر اس سے کوئی اچھا رزلٹ برآمد نہیں ہوا تھا. تو اب یہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے جو اس مرتبہ ہوا یہ کاپیاں نکالی جائیں. کیا یہاں جو کاپیاں چیک کرنے والے وہی نااہل تو نہیں ہے؟ کیا جی ان کو جی پتہ ہی جی نہیں ہاں. ہے کہ کیا میٹر لکھا ہوا ہے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتے نہ لکھ سکتے ہیں، شاید ایسا بھی ہو ممکن. تو اس طریقے سے یہ چیک کرائی جائیں کاپیاں. تو اسی میں سمجھتا ہوں تمام جو کراچی کی نمائندہ جماعتیں ہیں ان کے ایم این اے ایم پی اے، بلکہ بالخصوص ایم کیو پاکستان کے خالد مقبول صدیقی جو خود ڈاکٹر ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں اور آئی ٹی کے بھی وزیر بھی ہیں، ان کو بھی یہ کرنا انہوں نے ابھی چاہیے. اپنے گزشتہ ایک مین اسٹریم میڈیا کے چینل پر اپنی انٹرویو میں کہا کہ ہم اپنی بات منوا سکتے ہیں، گالی گولی کی سیاست نہیں کرتے ہم، اور ہم جانتے ہیں کہ جو ہے ہمیں اپنی بات کب منوانا ہے، اور اب صرف ایم کیو پاکستان کا ہی سکہ چلے گا. آپ کتنا دیکھ رہے ہیں ان کی اس بیان میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے، وہ اپنا سکہ ان کا اتنے دن سے سکہ ان کا چل رہا ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ جی کتنا جی. ان کا سکہ چل رہا ہے. اس وقت وہ ایک فی الحال تو ایک معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ کھوٹا سکہ ثابت ہو رہے، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے. انہی کی ناکامی کی وجہ سے آج شہر میں ایم کیو ایم لندن کے پوسٹر بڑے بڑے لگے، الطاف حسین کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں. ان کے الطاف حسین لازمی الطاف حسین کو تو پس منظر میں انہوں نے ڈال دیا تھا، یعنی کہ 22 اگست کے بعد الطاف حسین پس منظر میں چلے گئے تھے. جی ہاں. اگر آپ عوام کی جو یہاں کے اردو اسپیکنگ جو ہیں آپ کے مہاجر جو کہلاتے ہیں ان کے لیے آواز بلند کرتے، ان کے حقوق کے لیے آپ وہی جدوجہد کرتے جو ماضی میں ایم کیو ایم جس طرح کرتی تھی، تو میں سمجھتا ہوں آج الطاف حسین کے بینر آویزہ نہیں ہوتے اس شہر کراچی میں، بڑے بڑے قداور بینر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے.
عوام کو حقوق دلانے میں ناکام رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے MQM کے قائد کی طرف عوام دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ آ کے ہمارے حقوق دلائیں اور جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرائیں۔ بہرحال یہ ایک سچی بات تھی جو میں نے کہی۔ بہرحال اگر یہ لوگ ڈیلیور کرنے میں ہوتے تو اس حد تک ان کی پذیرائی نہیں ملتی جس طرح MQM کے قائد کو پذیرائی مل رہی ہے۔ شہر میں اتنی پابندی کے باوجود بھی ان کے بینر بڑے بڑے دیو قامت بڑے بڑے بینر آویزہ کیے جا رہے ہیں پابندی کے باوجود۔ اور جب پابندی اگر کورٹ نے ہٹا دی 17 جنوری کو جیسا کہ آپ نے بتایا تو یہ سب ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں تو ایک جمع غفیر ہوگا عوام کا۔ یہ روڈوں پہ نکل آئیں گے اور ہر طرف الطاف حسین کی تصاویر لگی ہوں گی پورے شہر میں، یہ بڑے بڑے قداور جس طرح لگ گئی ہیں۔ تو ابھی تو کافی سیکٹر غیر فعال ہے، وہ جب فعال ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں یہ صورتحال جو ہے بہرحال اس میں پیپلز پارٹی کی بھی ناکامی ہے، جماعت اسلامی کی بھی ناکامی ہے، PTI کی بھی ناکامی کہوں گا۔ پیپلز پارٹی کی اس قیادت کی جو سندھ میں اردو اسپیکنگ قیادت ہے اس کی بھی وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام، اور پھر MQM پاکستان کا بھی نام ایسے ہی آتا ہے، ان کی بھی ناکامی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں شہر کراچی میں بڑی تبدیلی واقع ہوگی۔ بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب۔ ناظرین اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے اس درخواست کے ساتھ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے، اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجئے۔ اللہ نگہبان۔